بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اس سے پہلا لیکچر نمبر 7 تھا، اس میں ہم نے اردو کی 10ویں کی اردو کی نظم نعت کی تفہیم اور بلند خوانی کی تھی، اور آج ہم لیکچر نمبر 8 جماعت دہم مضمون اردو کی اسی نعت کی تشریح انشاءاللہ کریں گے۔ اور بچوں، میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بتایا تھا کہ تشریح کر کے بتانا یا لکھی ہوئی تشریح کو دیکھ لینا اور اس کو یاد کر لینا یہ نہیں ہے کام، اس سے تشریح کے استعداد اور جو فائدہ ہونا ہے نا وہ نہیں ہوگا۔ میں آپ کو تشریح کا طریقہ ہی بتاتا ہوں، پہلے بھی طریقہ بتایا تھا حمد میں بھی، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے اسے بہت مفید پایا ہوگا، اور آج بھی میں طریقہ ہی بتاؤں گا اور ساتھ مختصر آپ کو تشریح بھی بتا دوں گا، لیکن اصل طریقہ ہوگا اس کو آپ سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ ہر جگہ پہ تشریح کر سکیں گے، ہر اس شعر کی بھی جس کی تشریح آپ کو کسی نے نہیں کروائی ہوگی۔ سب سے پہلے آپ نے شعر کو سمجھنا ہے کہ شاعر کیا کہہ رہا ہے، پھر اس کے لیے اپنے دماغ میں جو میٹیریل بھی آپ کو میسر ہے وہ آپ نے جمع کر لینا ہے۔ وہ سادہ الفاظ میں بھی ہو سکتا ہے اور ذرا ادبی انداز میں بھی۔ اس کے لیے سب سے پہلے قرآن کے آیت کو دیکھیں، آپ کے ذہن میں آ رہی ہے تو اس کا کم از کم مفہوم، پھر حدیث کو دیکھیں اور حدیث کے الفاظ نہیں تو اس کا مفہوم، اور پھر اقوال زرعی میں سے کوئی چیز دیکھیں، اگر وہ آپ کے ذہن میں ہے تو وہ اس سے آپ بات کو شروع کریں۔ جب آپ اس کو لے کے بات کو شروع کریں گے تو انشاءاللہ باتیں بھی آپ بہتر انداز میں کریں گے کیونکہ اس سے متعلقہ ہوں گی، اور وہ سب سے اچھا تاثر بھی ہوگا۔ جیسے آپ دیکھیں، دو عالم کا امدادگار آ گیا ہے، امین آ گیا ہے، امین آ گیا، غم گسار آ گیا ہے۔ اب اس میں شاعر کہہ کیا رہا ہے؟ دو عالم کا امدادگار آ گیا، امین آ گیا، غم گسار آ گیا، یعنی نبی علیہ السلام کی ذات جب تشریف لائے دنیا میں تو دونوں جہانوں کے لیے مددگار بن کے آئے، ہمارے مددگار بن کے آئے، اور امانت دار بھی آپ سب سے بڑے اور غم گسار بھی سب سے بڑے۔ لو بھی بچوں، ہمیں جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صفات اس نے بیان کی ہیں، ایک یہ کہ مددگار، دوسرا امین، تیسرا غم گسار۔ اب ہمیں کچھ واقعات ذہن میں آ رہے ہوں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح امدادگار ہیں، کس طرح امین ہیں، کس طرح غم گسار ہیں۔ تو امدادگار تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں میں ہر لحاظ سے اس طرح ہوں گے، دنیا میں اس طرح کہ کبھی کسی ضرورت مند کی ضرورت کو آپ نے پورا کرنے سے گریز نہیں کیا، اور آخرت میں بھی ایسے ہی کہ جتنی شفاعتیں بھی ہوں گی، محشر کی پہلی شفاعت سے لے کر 7 شفاعتیں ہوں گی، وہ 7 کے ساتھ ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرمائیں گے۔ پھر یہ کہ جو بھی اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، سب کچھ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بدولت ہوگی۔ تو اس سے بڑی مدد اور کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا میں بھی مدد کی، ہر یتیم کو سہارا دیا، ہر مسکین کو سہارا دیا، ہر ضرورت مند کی ضرورت پوری کی، اور آخرت میں بھی شفاعتوں کی مدد شکل میں سب سے بڑی مدد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرمائیں گے۔ تو یہ تو ہو گیا امدادگار۔ امین آ گیا بھائی بچوں، اس کے لیے آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امین ہونے کے لیے ہجرت والا واقعی کافی ہے کہ جب آپ ہجرت فرمانے لگے تو کفار کی امانتیں آپ کے پاس تھیں، اور حضرت علی کو مامور فرمایا کہ وہ ان امانتوں کو دے کے پھر آ جائیں۔ اور اب آپ دیکھ لیں کہ کفار باوجود اس کے کہ آپ کی نبوت کو نہیں مانا، آپ کو جھٹلایا، آپ کے ساتھ بہت برے سلوک کیے، لیکن اس کے باوجود بھی امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے کیونکہ یہ انہیں بھی یقین تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امین ہیں۔ اور غم گسار آ گیا، غم کو بانٹنے والا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ اپنوں اور مسلمانوں کے غموں کو بانٹا، بلکہ غیر مسلموں کے غم بھی آپ سے نہیں دیکھے جاتے تھے، اور ان کے غموں میں بھی آپ ضرور شریک ہوتے تھے۔ جیسے وہ ابو جہل کا واقعہ ہے، بیماری والا، کہ کنواں کھودا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علیہ باللہ ہلاک کرنے کے لیے، لیکن اس کنویں میں پھر وہ خود گرا، اور اللہ کے نبی اس کی تیمارداری کے لیے بھی گئے۔ اسی طرح وہ اور کئی واقعات آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں گے، تو ان کو ترتیب دے کے جب آپ لکھ لیں گے تو یہی آپ کی تشریح ہوگی۔ بچوں، 1 پیج کی تشریح، اوپر شعر لکھنا ہے، نیچے تشریح کی ہیڈنگ دے کے آپ نے
ایک دو لائنیں چھوڑ کر پیج کی مطلب 10 ہو جائیں 12 ہو جائیں 10-12 لائنیں لکھ کے اس کے بعد آپ نے ریفرنس کا شعر لکھ دینا ہے۔ اچھا ریفرنس کا شعر بھی بچوں سن لو، ریفرنس کا شعر نہ ہر شعر کے لیے الگ الگ ضروری ہے اور نہ ہی کوئی لگا بدا شعر ہے۔ میں آپ کو لکھوا کیوں نہیں رہا؟ اسی لیے کہ آپ پھر ایک شعر کے پابند ہو جائیں گے۔ آپ کسی بھی ایک شعر کو تلاش کر کے بھی نیٹ سے یا کسی جگہ سے بھی پوری نظم کے لیے رکھ سکتے ہیں، اور ہر ایک کے لیے الگ رکھیں تو وہ تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن مشکل کام ہے، آپ اس میں پھنسے رہیں گے۔ تو کسی بھی ایک شعر کو آپ منتخب کر لیں، نعت کے لیے 2 کو کر لیں، 3 کو کر لیں زیادہ سے زیادہ، اسی طرح دوسری نظموں کے لیے بھی۔ اس لیے میں آپ کو لکھوا نہیں رہا، ابھی صرف بتا رہا ہوں۔ اب پہلے شعر کے لیے جو ریفرنس کا شعر ہے وہ ہے عقبہ کی منزلوں میں بھی وہ ہوا رستگیر، آسان جس کے فیض سے کار جہاں ہوا۔ یعنی آخرت کی منزلوں میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مددگار بنے، اور آپ ہی کے فیض سے یہ دنیا کے سارے کام بھی آسان ہوئے۔ عقبہ کی منزلوں میں بھی وہ ہوا رستگیر، آسان جس کے فیض سے کار جہاں ہوا۔ اچھا، اب آپ کو یہ شعر ضروری نہیں، یہ میں آپ کو ویسے ہی ایک ماڈل کے طور پر بتا رہا ہوں کہ اس طرح آپ نے تشریح لکھنے کے بعد آخر میں اپنا ریفرنس کا شعر لکھ دینا ہے، اور اس کے لیے آپ کو جو آسان لگے، جس شعر کو آپ آسان لگے اور سمجھ سکیں وہ شعر اس کا انتخاب کر کے لکھیں تاکہ وہ آپ کے لیے آسان ہو۔ اچھا، دوسرا شعر ہے غریبوں کی جان کو یتیموں کے دل کو سکون ہو گیا ہے قرار آ گیا ہے۔ اب ہمیں شعر میں بات سمجھ میں آ گئی، شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ شاعر کہہ رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے غریبوں کی جان کو سکون ہو گیا، کیونکہ غریبوں کو یہ پتہ چل گیا کہ ہمیں سہارا مل گیا، اب ہمارے اوپر کوئی ظالم ظلم نہیں کر سکے گا، اور یتیموں کے دل کو قرار آ گیا، یتیموں کا دل بھی قرار پکڑ گیا، پرسکون ہو گیا، اس میں اطمینان آ گیا۔ کیونکہ یتیموں کو بھی یہ پتہ چل گیا کہ اگر ہمارے والدین نہیں ہیں تو اللہ نے ایک ایسی ہستی کو بھیج دیا ہے جو سب والدین سے بہترین ہستی ہے، اور ایسا پھر واقعات میں ہوا بھی۔ اب آپ دیکھیں، جب آپ کو اس بات کا پتہ چلا کہ غریبوں کو سکون ہو گیا کس وجہ سے، یتیموں کے دل کو اطمینان ہو گیا کس وجہ سے، تو اب آپ اس کی تشریح کرنے کے لیے اپنے ذہن میں اس کا میٹیریل جو آپ کو واقعات کے طور پر یاد آتا ہے، جو آپ کی معلومات میں ہے، اس کو جمع کریں۔ جب آپ اس کو جمع کریں گے تو وہ ایک اچھا خاصا مواد بن جائے گا، پھر اس کو ترتیب دے کے لکھیں۔ 1 پیج بچوں لکھنے ہیں، زیادہ نہیں لکھنا، کیونکہ 2 نمبر کی تشریح ہوتی ہے، 2 نمبر پہ آپ اتنا وقت خرچ کر دیں کہ دوسرے پیپر کے دوسرے حصوں کا نقصان ہو جائے گا، تو یہ اچھا نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے اب آپ دیکھیں کہ غریبوں کی جان کو سکون ہو گیا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے غریبوں کی مدد کی۔ غریب طبقہ جس کو جاہلیت میں ایک انتہائی عیب سمجھا جاتا تھا، غربت کو انتہائی عیب سمجھا جاتا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے غربت کو فضیلت کی چیز بتایا، اور یہ فرمایا کہ ایک غریب آدمی اور ایک امیر آدمی دونوں جو اعمال کے اعتبار سے برابر ہوں گے، تو غریب آدمی 50,000 سال پہلے جنت میں صرف اپنی غربت کی وجہ سے جائے گا۔ تو اب غریبوں کو کتنا حوصلہ ہوا، تو یہ کس کی بدولت ہوا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہوا۔ اور یتیموں کے دل کو قرار آ گیا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کے یہ واقعات موجود ہیں کہ صحابہ کرام جہاد میں گئے، شہید ہو گئے، واپس آئے، ان کے بچوں کو اپنے ہاں لیا، اور یہ فرمایا کہ بچوں کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ عائشہ تمہاری ماں ہو اور محمد تمہارا باپ ہو؟ تو اس سے ان کے دل اس قدر بڑھ گئے کہ ان کو اپنی یتیمی بھول گئی۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ غریبوں کی جان کو سکون ہوا اور یتیموں کے دل کو قرار آیا۔ یہ میں آپ کو بطور مثال کے بتا رہا ہوں، یہ تشریح میں آپ کو تشریح منو ان نہیں بتا رہا۔ اسی طرح آپ نے ترتیب دے کے اپنی تشریح لکھ دینی ہے، اور اس کا ریفرنس کا شعر ہوگا بچوں، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا۔ فقیروں کا ملجا، فقیروں کا ٹھکانہ، ضعیفوں کا ماوا، ضعیف کمزور لوگوں کی طاقت کا ذریعہ، یتیموں کا والی، یتیموں کا مالک، اور یتیموں کا والی سے مراد ان کی مدد کرنے والا دوست، اور غلاموں کا آقا، اور اتنا بہترین آقا جس سے بڑھ کر کوئی ہو نہیں سکتا۔ تیسرا شعر ہے اصول محبت ہے پیغام جس کا وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے۔ اب اس میں شاعر کیا کہہ رہا ہے، دیکھو کہ اللہ کے نبی جو تشریف لائے تو ایک تو اللہ کے محبوب بن کر آئے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء سمیت تمام کائنات کے
تمام انسانوں میں سے سب سے زیادہ اللہ کو جو پسندیدہ شخصیت ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. یہ تو ہمارا ایمان ہے. تو ایک تو یہ بات کی محبوب پروردگار آ گیا, اور اس سے پہلے یہ بتایا کہ آپ کا جو پیغام ہے وہ محبت پر مبنی ہے, محبت پر مبنی ہے, اس کی بنیاد محبت ہے. کہنے کا مطلب کیا ہے کہ شاعر گویا یوں کہہ رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس طرح اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں کہ ہر ایک سے, اپنی مخلوق میں سے ہر ایک سے زیادہ, اسی طرح اللہ کے نبی نے بھی محبت کو بانٹا. اور آپ نے جو اپنا پیغام ہدایت لوگوں تک پہنچایا تو وہ پیار اور محبت سے پہنچایا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کسی کے ساتھ کرخت لہجے میں بات کی ہو. ہم جانتے ہیں واقعات سے, ہمیں پتہ ہے اس بات کا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ کفار نے کیا کچھ نہیں کیا, لیکن کبھی آپ نے کسی کو بد دعا تک نہیں دی. جب طائف سے والوں نے آپ کو مار مار کر لہلوہان کر دیا تھا اور فرشتہ بھی آ گیا تھا کہ اللہ کے نبی اگر آپ فرمائیں تو ہم ان کو نیست و نابود کر دیں, لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں, ایسا نہیں کرنا, کیونکہ اگر ان کو ہدایت نہیں ملے گی تو ان کی اولادوں کو ملے گی. ان کے ساتھ بھی آپ نے پھر ایسی ایک عورت, جو ایک واقعہ مشہور ہے کہ آپ پہ کوڑا پھینکا کرتی تھی, تو جب وہ بیمار ہوئی تو آپ اس کی تیمارداری کے لیے گئے. ابو جہل آپ کا جانی دشمن, چچا تھا لیکن جانی دشمن, اس کی آپ تیمارداری کے لیے گئے. اپنے چچوں کو جو مسلمان نہیں ہو سکے ان کی منتیں کرتے رہے کہ کسی طرح سے وہ کلمہ پڑھ لیں اور جہنم سے بچ جائیں. یہ کیا تھا؟ عالی درجے کا اخلاق تھا. تو اس شعر میں شاعر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلی درجے کے اخلاق کو بیان کیا ہے, جو محبت پر منتج ہوتا ہے. تو آپ کے گویا اب وہ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ قیامت تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پہنچانے والوں کے لیے یہ سبق ہے کہ ان کی بنیاد محبت پہ ہی ہوگی. اگر نفرتیں پھیلا کر کوئی حضور کے پیغام کو لے کے جانا چاہے گا, آگے وہ نہیں لے کے جا سکے گا. تو بیٹے اس طرح آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے. اب اس کے لیے ریفرنس کا شعر کیا ہوگا؟ وہ دو جہاں کے لیے ہیں رحمت, وہ دو جہاں کے لیے ہیں رحمت, وہ بن کے خیر الانام آئے. کئی دفعہ آپ نے نعتوں میں یہ شعر سنا ہوگا. تو آپ کو جو آسان شعر لگے گا آپ نے اس کا انتخاب کرنا ہے. میں آپ کو شعر اسی لیے نہ لکھوا رہا ہوں, نہ بس صرف بتا رہا ہوں بطور ماڈل کی. اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا, یقین ہو گیا, اعتبار آ گیا ہے. اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا, انسان کو انسان کے مرتبے کی پہچان ہوگی, کیونکہ پہچان دلانے والے تشریف لائے ہیں. یقین ہو گیا, اعتبار آ گیا. اب دیکھو اس شعر میں وہ کیا کہہ رہے ہیں. اس شعر میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انسان کو انسان کی پہچان کروائی کہ انسان تیرا مقام کیا ہے اور تو کہاں پڑا ہے. کیونکہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا, انسانیت کی قدر ہی کوئی نہیں تھی, اور بلندی اور فوقیت کا معیار دولت تھی, ناموری تھی, خاندان کا بڑا ہونا تھا. لیکن اللہ کے نبی نے آ کر یہ بات سمجھائی کہ انسان صرف بطور انسان کے قیمتی ہے, اور اتنا قیمتی ہے کہ اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, ساری مخلوقات سے اعلیٰ اور افضل بنایا ہے. اس لیے اس کی عظمت انسان ہونے کے اعتبار سے ہے, باقی عظمتوں کی ساری نسبتیں جھوٹ ہیں. اور دوسری بات بتائی کہ یقین ہو گیا, اعتبار آ گیا. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کردار اس طرح پیش کیا کہ جو آپ نے فرمایا اس پہ یقین آ گیا اور آپ قابل یقین ہو گئے, اور جو آخرت دنیا کے بارے میں جو بتایا اس پہ یقین آ گیا, آخرت کے بارے میں جو بتایا اس پہ اعتبار آ گیا. کیونکہ اعتبار ہوتا ہے مستقبل کے لیے, یقین ہوتا ہے موجودہ کے لیے. تو دنیا کے بارے میں جو بتایا کہ دنیا کیا ہے اس پہ یقین آ گیا, آخرت کے بارے میں جو بتایا آخرت کیا ہے اس پہ اعتبار آ گیا, کیونکہ آپ خود قابل اعتبار شخصیت بن کر سامنے آئے. تو یہ بات ہمیں اب پتہ چلی کہ جی اب شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ یہ دو باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب اچھی طرح سے سمجھا لیں. ایک تو انسان کو کہا کہ انسان تو صرف انسان ہونے کے ناطے بہت بڑا ہے, تو ایک دوسرے کی انسانیت کی عظمت کو ملحوظ رکھ. اور دوسری بات یہ بتائی کہ دنیا کیا ہے, آپ قابل یقین تھے اس لیے ہر ایک کو یقین ہو گیا. آخرت کیا ہے, آپ قابل اعتبار تھے, معتبر شخصیت بن چکے تھے, اس لیے آخرت کے بارے میں بھی سب کو اعتبار ہو گیا کہ ہاں اب واضح ہو گیا کہ یہ ہماری دنیا, یہ ہے ہماری آخرت, یہ کریں گے تو آخرت اس طرح کی بنے گی, یہ کریں گے تو آخرت اس طرح کی بنے گی. اس کے لیے آپ بیٹا ریفرنس کا شعر
کہ موت سے کس کو مفر ہے مگر انسانوں کو، موت سے کس کو مفر ہے، یعنی موت سے کون بھاگ سکتا ہے مگر انسانوں کو پہلے جینے کا قرینہ تو سکھایا جائے۔ کہتے ہیں مرنا تو ہے ہی ہر ایک نے، اس سے تو کوئی بھاگ نہیں سکتا، لیکن دنیا میں جو موت سے پہلے جو وقت گزارنا ہے اس کا طریقہ تو کوئی بتائے۔ تو وہ کس نے بتایا؟ اللہ کے نبی نے بتایا۔ بیٹا واش روم یعنی بیت الخلاء میں جانے سے لے کر اور موت تک، یہ انسان کی ابتدا سے انتہا تک کے تقریباً سارے مراحل، اس میں سے ہر ایک کا طریقہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا۔ تو کہ کیسے آپ نے یہ کیا کرنا، یہ کیا کرنا، تو یہ ہے جینے کا قرینہ، جینے کا طریقہ، تو اللہ کے نبی سے بڑھ کر اور کوئی سکھانے والا نہیں آ سکا۔ بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت وہ پیغمبر ذی وقار آ گیا ہے۔ اب اس شعر میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اوپر والی صفات والے پیغمبر جتنی بھی ہم نے بیان کی ہیں، یہ ایسی صفات اللہ نے عطا کی ہیں، ایسی صفات اللہ نے عطا کی ہیں کہ ایسا شخص جس چیز کے داغ بیل ڈال دے وہ کبھی مٹا نہیں کرتی، اور سب سے زیادہ اللہ کے نبی نے جو داغ بیل ڈالی ہے وہ محبت کی ڈالی ہے۔ بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت وہ پیغمبر ذی وقار آ گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے محبت کو اتنا عام کر دیا، اس کو اتنا راسخ کر دیا کہ محبت اب دنیا سے مٹ نہیں سکتی، محبت اب دنیا سے مٹ نہیں سکتی۔ اور سب سے اعلیٰ اور عرفہ محبت کیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے کی جائے، اور پھر جس سے محبت ہو اللہ کے لیے ہو، جس سے بغض ہو اللہ کے لیے ہو، تو یہ ہے اصل محبت۔ اور اسی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اور سمجھایا۔ کہتے ہیں کہ یہ محبت اب قیامت تک ختم نہیں ہونی، جو اللہ کے نبی کے پیغام کو آگے لے کے جائے گا وہ اسی محبت کو ملحوظ رکھ کے لے کے جائے گا، اور یہ اللہ کے نبی کے پیغام کے ساتھ ساتھ قیامت تک چلتی رہے گی۔ اور اس کے بعد کہا کہ وہ پیغمبر یہ ایسے پیغمبر کی بنیاد رکھی ہوئی ہے محبت کے بارے میں جو پیغمبر بڑے مرتبے والا ہے، ذی وقار ہے، بڑے مرتبے والا ہے اللہ کے ہاں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ دنیا کے ہر بشمول انبیاء کے ہر انسان سے بڑھ کر اللہ کے ہاں ہے، بلکہ لولاک لما خلقت الافلاک فرمایا کہ اگر اے نبی ہم نے آپ کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو ہم ایک کائنات کو ہی پیدا نہ کرتے۔ تو اس کے لیے بھائی بچوں ریفرنس کا شعر کیا ہوگا؟ دونوں عالم میں تجھے مقصود گر آرام ہے، دونوں عالم میں تجھے مقصود گر آرام ہے، اس کا دامن تھام جس کا محمد نام ہے، اس کا دامن تھام جس کا محمد نام ہے۔ زمانے کو اب اپنی منزل مبارک کہ خضر صدرہ گزار آ گیا ہے، زمانے کو اب اپنی منزل مبارک کہ ایک خضر صدرہ گزار آ گیا ہے۔ بھئی اس شعر میں کیا کہا کہ وہ منزل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے لیے متعین کر گئے، کیا منزل متعین کی بھائی بچوں؟ ایک اس کو سوچنا ہے آپ نے، اور دوسری بات بتائی کہ خضر صدرہ گزار آیا ہے، خضر صدرہ گزار، راہ گزر مسافر کو کہتے ہیں، راہ گزار راہبر کو کہتے ہیں، رہنما کو کہتے ہیں، تو آپ راہ گزار ہیں، راہ گزر نہیں ہیں۔ تو پہلے مصرے میں کہا کہ وہ منزل جس کو حضور نے متعین کیا وہ سب کو اب مبارک ہو بھائی، اس میں اب کوئی کجی، کوئی صداقت کے علاوہ کوئی چیز نہیں رہے گی، بلکہ وہ حق اور سچ ہے۔ اللہ کے نبی نے جیسے فرما دیا کہ انسان کی منزل کیا ہے، ماں کے پیٹ سے لے کر دنیا سے عالم برزخ سے قیامت، اور پھر جنت یا دوزخ، تو یہ بالکل حق ہے۔ بس جو اپنی منزل کو جو بنا لے گا وہ اس کو مبارک ہو، کیونکہ اس بات میں اب کوئی کجی یا کوئی جھوٹ علیاذ باللہ بالکل نہیں رہ گیا۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خضر صد رہ گزار ہیں، خضر صد رہ گزار۔ خضر علیہ السلام تو دنیا کے راستے بتاتے رہے، لیکن اللہ کے نبی نے دنیا اور آخرت دونوں کا بیک وقت راستہ بتایا، اور ایک کو نہیں بتایا، سینکڑوں کو، ہزاروں کو بتایا۔ تو اس طرح سے بچو، اس کے لیے وہی پہلا شعر ریفرنس کا جو میں نے آپ کے پہلے بتایا، عقبہ کی منزلوں میں بھی وہ ہوا رستگیر، آسان جس کے فیض سے کارے جہاں ہوا، آپ لکھ سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ ریفرنس کے شعر آپ نیٹ سے کھولیں گے، جب کسی بھی طرح کا شعر آپ کو طرح کے شعر آپ کے سامنے آ جائیں گے، اس میں سے جو سب سے آسان لگے اس کا آپ انتخاب کر کے لکھ لیں، نہ اس کو دیکھیں کہ میں نے نہیں لکھوایا، اور نہ اس کو دیکھیں کہ کوئی اور آپ کو لکھوائے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آپ نے اس تشریح کا طریقہ سمجھا ہے، تشریح نہیں میں نے بتائی، تشریح صرف تھوڑی بطور نمونے کے میں بتاتا رہا ہوں۔ اب مجھے امید ہے کہ تشریح اس کی آپ خود انشاءاللہ کریں گے۔
اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی درست راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔